واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہر چیز کا انجام اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ فضیلت الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ عظیم بے شک وہ لوگ جو ایک بہت بڑا جھوٹ لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، جماعت ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، نہ تم اس کو گمان کرو برا اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، واسطے ہر شخص کے ان میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور وہ شخص جو والی بنا، ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا شان نزول وہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا، ان کا شان نزول، ان کا واقعہ ہے۔ تو وہ واقعہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے، اور اس واقعہ سے جو متعلق کچھ دیگر باتیں تھیں وہ بھی پچھلے درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ تو آج کے درس میں، آج کے سبق میں یہ جو پورا رکوع ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ پورا رکوع جو ہے اس کی آج صرف تفسیر اور تشریح انشاءاللہ وہ سمجھیں گے۔ واقعہ بیان ہو چکا ہے، اس واقعہ میں سے حاصل ہونے والے اسباق اور دروس وہ بھی بیان ہو چکے ہیں۔ تو آج صرف ہم اس رکوع کی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پیپر جو ہے یہ آپ کو پکڑایا گیا ہے کہ آپ اپنے سامنے پیپر پکڑ کر تو وہ ذرا تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض بھائیوں نے وہ جو ہی آیت کا ترجمہ مکمل ہوا تو انہوں نے وہ پیپر رکھ دیے کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے
اس میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو آئے افک کے ساتھ۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے کذبن، اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ۔ اکثر ہم بولتے ہیں کاذب، جھوٹ بولنے والا۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے افکن، اس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹ۔ تو کذبن میں اور افکن میں فرق سمجھ آ گیا کہ کذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، اور افک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ۔ سمجھ آئی نا بات؟ اسی طرح ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے افتراء۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ خود جھوٹ گھڑنا۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ بولتے ہیں، وہ ہے بہتان اور تہمت۔ یہ تینوں لفظ جو ہیں ان کا معنی ہوتا ہے کہ خود ایک جھوٹ گھڑا جائے اور اس کو آگے پیش کیا جائے۔ گھڑنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں جھوٹ بنا رہا ہوں، جھوٹ گھڑ رہا ہوں، جھوٹ آگے پیش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا ان الذین جاءوا بالافک۔ تو اب ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے کہ بے شک وہ لوگ جو آئے بہت بڑے جھوٹ کے ساتھ، یعنی انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بنایا۔ فرمایا عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ عصبۃ، عصبۃ کا معنی کیا ہے؟ گروہ۔ کئی بھائیوں نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں اس کو بڑا بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی، کہ میری امت میں دو ایسی جماعتیں ہیں، دو ایسے گروہ ہیں۔ یہ نسائی میں حدیث ہے، اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جو اللہ کے رسول کے غلام تھے۔ تو سیدنا ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، کہ دو جماعتیں، دو گروہ میری امت میں سے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے، اور ان کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا ہوا ہے۔ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا عصابتن، ایک وہ جماعت ہے، ایک وہ گروہ ہے کہ تغزو الہند، کہ جو ہندوستان والوں کے ساتھ لڑے گا، ہندو کے ساتھ مقابلہ کرے گا، یعنی غزوہ ہند کے اندر وہ حصہ لے گا۔ فرمایا وعصابتن، اور دوسری جماعت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تغزو مع عیسی ابن مریم الدجال، جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ تو ان دونوں جماعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عصابتان،
دو جماعتیں. تو عصابتن کا معنی بھی جماعت ہے اور عصبتن کا معنی بھی کیا ہے؟ جماعت ہے. عصبتن عصابتن. فرمایا عصبتم منکم، وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، کہ انہوں نے جو تمہارے خلاف ایک بہت بڑی یعنی بہتان بازی کی ہے، الزام لگایا ہے، تہمت گڑی ہے، تو واقعتاً اس کے تمہاری طبیعتوں پر اثرات ضرور ہیں، تمہیں یہ بات بری ضرور لگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے نا اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگتی ہے اور اللہ کے رسول پورا 1 مہینہ پریشان رہتے ہیں. سیدہ عائشہ انتہائی غمگین اور سیدہ عائشہ کے والدین وہ بڑے ہی پریشان، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بظاہر انسان کو بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نتائج ہوتے ہیں نا، وہ نتائج بڑے ہی زبردست ہوتے ہیں. تو اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ چیز چونکہ بہتر ہوتی ہے، اس لیے وہ وقتی طور پر جو بری لگ رہی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چونکہ نتائج کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ عواقب کو جانتا ہے، ہر چیز کا جو انجام ہے نا اللہ کو وہ معلوم ہے، لیکن ہمیں ہر چیز کا انجام معلوم نہیں. ایسا ہے نا. ایک اور جنگ کا موقع تھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس جنگ میں بھی آپ کا ایک ہار گم ہو گیا. جنگ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک تو ہار گم ہوا نا اس واقعہ میں، ایک تو ہار گم ہونے کا تعلق اس واقعہ میں ہے نا. ایک اور موقع تھا، ایک اور جنگ تھی، ایک اور غزوہ تھا، تو اس میں بھی ان کا ہار گم ہو گیا. رات کا وقت ہے، پڑاؤ کیا ہوا ہے، صبح فجر کا وقت ہو گیا. اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اب یہ قافلہ جو ہے یہ کوچ کرے، ہم اب یہاں سے رخصت ہو جائیں، آگے چلیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مل رہا، ہار کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے. تو باہر لوگ جو تھے نا وہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ عائشہ جو ہے نا، یعنی یہ اپنی چیزیں ہی نہیں سنبھالتی، اب دیکھو سارا لشکر ان کے ہار کی وجہ سے رکا ہوا. باہر نا اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی باتیں سن کر ان کو غصہ آیا اور اپنی بیٹی پر ہی غصہ آیا. تو آئے جس خیمے میں سیدہ عائشہ تھیں، اور اس خیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اپنی بیوی سیدہ عائشہ ان کی ران پر اپنا سر رکھ کر سوئے ہوئے آرام کر رہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر نا اپنا یہ جو ہاتھ ہے اس کا یہ انگوٹھا، اس کو ایسے زور سے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اس پہلو کے اندر چبوتے اور ساتھ ساتھ ڈانٹتے کہ تو اپنی چیزیں کیوں نہیں سنبھالتی، اب سارا لشکر تیری وجہ سے رکا ہوا ہے، نماز کا بھی وقت ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے،
اور لوگوں نے وضو کرنا تھا. اب وضو کے لیے وہاں پانی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آگے ایک جگہ کا تعین کیا ہوا تھا کہ وہاں جائیں گے, وہاں پانی ہے, سارے وضو کر کے وہاں نماز پڑھیں گے. تو اب وہ ہار کی وجہ سے سارے رکے ہوئے ہیں. تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر سیدہ عائشہ کو اس طرح چوکے مار رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے تکلیف تو بڑی ہو رہی تھی جب میرے ابو آ کر نا مجھے ایسے مارتے تو, لیکن میں اس وجہ سے زیادہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی کہ میری ران پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے, کہیں ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے, تو میں اس لیے زیادہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی. میرے پیارے بھائیوں, اب ہوا کیا کہ اب وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی سارا لشکر وہاں پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تیمم کی آیتیں نازل فرما دی. کیا فرما دی؟ تیمم کی آیتیں نازل فرمایا کہ آئندہ ہم تمہارے لیے قیامت تک کے لیے یہ قانون, یہ قاعدہ, یہ ضابطہ جاری کر رہے ہیں کہ اِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ اگر پانی نہ میسر آئے تو تم یعنی مٹی لے کر اس کے ساتھ تیمم کر لیا کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ تیمم کا حکم جو تھا یہ اس موقع پر نازل فرمایا. اللہ اکبر. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ما ہی بے اول برکاتکم یا آل ابی بکر, کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آل, یہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو کوئی پہلی برکت نہیں ملی, اس سے پہلے بھی کئی برکتیں ملی ہیں. تو ایک برکت ان برکتوں میں سے یہ ہے کہ دیکھو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہاں ہار گم ہونا تھا اور اس کی تلاش میں یہاں ہم نے رکنا تھا اور پھر نماز کا وقت بھی ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی, یہ سہولت پیدا کرنی تھی, لہٰذا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے, اس سبب کے بننے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ تیمم کا حکم جاری فرما دیا. تو میرے پیارے بھائیوں, کیا معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک ایسی بات جو وقتی طور پر انسان کو ناپسند لگ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے, بہت بڑا پیچھے ایک آسانی والا معاملہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس واقعہ کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ واقعہ تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. جس طرح اس وقت بھی ہار گم ہونا وقتی طور پر تو پریشانی بنا, لیکن انجام کے اعتبار سے وہ ہار گم ہونا مسلمانوں کے لیے کیا ثابت ہوا ہے جی؟ خیر ثابت ہوا نا, اس میں خیر نکلی. پھر حدیبیہ کے مقام پر ایک بہت سخت پریشانی والی کیفیت بن گئی کہ مسلمان 1400 اپنے ساتھ سواریاں, قربانیاں, سارا کچھ لے کر جا رہے ہیں, ہم عمرہ کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں بھی دکھایا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دے دیا تیاری کرو, ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. صحابہ نے تیاری کر لی. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں مشرکین مکہ نے روک لیا, تم نہیں آگے جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کو تسلی دلائی. آپ نے فرمایا دیکھو ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آ رہے, ہم کوئی جھگڑا کرنے نہیں آ رہے,
نہ ہمارا کوئی پلان ہے کہ ہم مکے پہ جا کر قبضہ کریں گے۔ دیکھ لو، اگر ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہوتے تو ہمارے پاس ہتھیار ہوتے، ہمارے پاس تیر تلوار سارا اسلحہ ہوتا، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم پر امن طریقے سے وہاں جائیں گے، عمرہ کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ لہٰذا میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ کافر کہنے لگے نا نا نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم مکہ میں داخل ہو جاؤ، ہماری پورے عرب میں ناک کٹ جائے گی کہ وہ جو تمہارا خونی دشمن وہ تمہارے مکے میں آیا اور پھر طواف کر کے سعی کر کے عمرہ کر کے وہ واپس چلا گیا۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی بے عزتی والی بات ہے، ہم نہیں آپ کو آگے جانے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھے۔ مذاکرات کے دور چلے، پہلے ایک بندہ آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، بالآخر سہیل بن عمر وہ آئے اور ان سے مذاکرات ہوئے، شرائط طے پا گئیں۔ ان شرائط میں ایک یہ شرط بھی طے پائی کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ چلا گیا تو مدینے والے پابند ہیں کہ وہ اس کو واپس کریں، اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آئے گا تو مکے والے پابند نہیں ہیں کہ اس کو واپس کریں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ یہ جو شرط ہے یہ بظاہر کیا ہے؟ یہ غیر منصفانہ ہے نا، یہ غیر مساویانہ شرط ہے، یعنی بظاہر یہ شرط جو ہے نا ایک ظلم پر مبنی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب اس شرط کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دیے، سائن کر دیے، اور وہ جو صلح کا معاہدہ تھا وہ طے پا گیا۔ سیدنا عمر، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ اور سعد بن ابی وقاص، اس جیسے کچھ صحابہ، اور خاص طور پر عمر بن خطاب بڑے جوش میں، بڑے غصے میں، اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہم حق پر ہیں عمر۔ اچھا وہ باطل پر نہیں؟ ہاں وہ باطل پر ہیں۔ اچھا یہ بتائیں اللہ کے رسول اگر ہم شہید ہو جائیں تو ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے؟ ہم جنتوں میں جائیں گے۔ اگر وہ مر جائیں تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ عمر تیری ساری باتیں ٹھیک ہے، بات آگے کر، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر آپ ان کے سامنے اس قدر نا انصافی والی شرطیں مان کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ آپ ہمیں ان کے ساتھ لڑائیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں، ہم ان کے ساتھ باقاعدہ مارکا لڑتے ہیں۔ آپ اس قدر ان کی باتیں کیوں مداہنت کے ساتھ تسلیم کرتے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عمر، تو اپنے جوش میں آ کر نا اس بات کو نظر انداز کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب دیکھو اتنی ساری باتوں کے جواب میں یہ بات کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وقت جو بھی فیصلے کر رہا ہوں یا جو بھی باتیں مان رہا ہوں، جو بھی شرائط طے کر رہا ہوں، وہ ساری شرائط میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ ساری باتیں میں اللہ کی مرضی کے مطابق مان رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے دل میں وحی کر رہا ہے، جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، جو حدیث مبارکہ ہے، لہٰذا میں اس وحی خفی کے مطابق میں یہ باتیں تسلیم کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے بھائیو، اب ہوا کیا کہ جب یہ شرطیں طے پا گئیں، چلو عمر بن خطاب بھی ذرا ٹھنڈے ہو گئے، شرطیں طے پا گئیں، تو اس کے بعد اللہ نے سورۃ الفتح اتاری، اور اس میں پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔
کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. حالانکہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد. میرے بھائیوں بظاہر طور پر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان انتہائی ذلت امیز شرطیں مان کر صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں فتح عطا فرما رہے ہیں، واضح فتح عطا فرما رہے ہیں. مطلب کیا تھا کہ ان شرائط پر آگے جا کر جو نتیجہ نکلے گا نا، وہ نتیجہ ایک بہت بڑی واضح فتح کی شکل میں نکلے گا. ان شرائط کے اوپر وہ نتیجہ نکلے گا. میرے بھائیوں اس صلح حدیبیہ کی شرائط نے پھر ایسا ماحول بنا دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ جناب سیدنا ابو بصیر مکہ سے گئے مدینہ، مکے والے پیچھے آ گئے، کہنے لگے کہ ہمارا بندہ واپس کرو، ہمارا اور آپ کا یہ معاہدہ طے پایا ہوا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بندہ ابو بصیر ہے، اس کو لے جاؤ. ابو بصیر ان کے حوالے کر دیا. وہ جب جا رہے تھے نا، 2 بندے آئے تھے مکہ سے لینے کے لیے، تو اب ابو بصیر کو ایک راستے میں ایک موقع ملا، انہوں نے ان کی تلوار پکڑی اور ان میں سے ایک بندے کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اس کی گردن کاٹ دی اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے. دوسرا بھاگتا بھاگتا مدینہ چونکہ قریب تھا، مدینے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گھبرایا ہوا کہتا ہے میرا ایک ساتھی اس ابو بصیر نے وہاں قتل کر دی ہے اور تلوار لے کر میرے بھی پیچھے بھاگ رہا ہے، مجھے بھی اس نے نہیں چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی، میں نے تو اپنی بات پوری کر دی نا، میں نے تو بندہ دے دیا تمہارے حوالے. اب راستے میں وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب کیا ہوا؟ ابو بصیر سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب پھر ان کے حوالے کر دیں گے. ابو بصیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور یہ ساحل سمندر پر آ کر انہوں نے ڈیرا ڈال لیا، جہاں پر اب یہ جدہ ایئرپورٹ ہے، اس کے قریب آ کر انہوں نے اپنا ڈیرا لگا لیا. اور پھر آہستہ آہستہ مکہ سے جو شخص بھی ایمان لاتا وہ پھر مدینے نہیں آتا تھا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں ان کے حوالے کر دیں گے. وہ سیدھا ابو بصیر کے پاس جاتا. اب 1 آدمی 2 ہو گئے 3 ہو گئے، آہستہ آہستہ وہاں مجاہدین کی ایک چھونی بنتی جا رہی ہے، معسکر ابو بصیر بنتا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اب وہ جو تھے نا، وہ ابو بصیر کا جو معسکر تھا وہ پورے مکے والوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا. جو بھی وہاں سے قافلہ گزرتا اس قافلے کو پکڑ لیتے اور پھر ان کو ٹھیک ٹھاک ان کی پٹائی کرتے. تو یہ مکے والے خود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ ہم اپنا وہ معاہدہ ختم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان سب کو اپنے پاس بلا لیں. تو وہ سارے پھر مدینے آ گئے. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نے غور کیا کہ وہ جو معاہدے کی شرطیں تھیں اس وقت بری لگ رہی تھیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ شرطیں کیا تھیں؟ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ایک بات بندے کو بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، وہ بہتر ہوتی ہے. جس طرح کہ میں نے وہ تیمم والی آیتوں کا حوالہ دیا اور صلح حدیبیہ کا، اب اس کو اللہ نے کیوں فرمایا کہ یہ تہمت کا واقعہ، بہتان کا واقعہ، اماں جی سیدہ عائشہ پر یعنی الزام کا واقعہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بھائی کیا مطلب ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ یہ جب واقعہ پیش آیا تو اس واقعہ کے بعد اللہ نے پھر 4 گواہوں کی شرط یعنی قانون بنا دیا.
تو یہ واقعہ جو تھا نا، اس کے بعد پھر وہ 4 گواہ اس زنا کی گواہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اور پھر اس میرے بھائیوں وہ منافقین کا وہ گندا چہرہ وہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا، اور پھر اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے ان کی ایسی پاک دامنی کو بیان کیا کہ قیامت تک ان کی پاک دامنی، ان کی عفت اور ان کی آبرومندی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بطور وحی اتار دی۔ تو پھر آپ بتائیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا اپنے انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے انجام کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر قتال فرض کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو، ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کرو، حالانکہ یہ جہاد، یہ قتال تمہارے لیے ہے بہتر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بعض چیزوں کو پسند کرو لیکن انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بری ہوں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہر چیز کا انجام اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ان میں سے ہر شخص نے جتنا گناہ کمایا اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ آدمی جو اس کے بڑے حصے کا والی بنا، وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ بن ابی تھا، جو اس کا سرغنہ تھا اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کا سب سے بڑا پلانر تھا، وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ فرمایا کہ لہو عذاب عظیم، وہ بے ایمان اگرچہ دنیا کی سزا سے تو بچ گیا ہے لیکن اس کو جہنم کا بہت بڑا عذاب ملے گا۔ عبداللہ بن ابی کو دنیا میں سزا نہیں ملی تھی، میں نے اس کی وجہ بھی بیان کی تھی نا، کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے نا، وہ بے ایمان صرف مجلسوں میں بیٹھ کر بات شروع کرتے تھے، صرف چوب لگا دیتے تھے، یعنی تیلی لگا دیتے تھے، آگے مسلمانوں کے درمیان یہ بات پھیلا دیتے تھے، خود پیچھے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، صرف بات شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ دنیا کی سزا سے تو بچ گئے لیکن آخرت کی سزا سے وہ نہیں بچیں گے۔ فرمایا لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تھا، تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو تم نے اس وقت فوراً اپنے بارے میں مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، تم نے فوراً ایک اچھا ذہن پیش کرنا تھا، تم نے کیوں اس طرح کی باتیں شروع کر دیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کو محض گمان کی بنیاد پر بات نہیں کرنی چاہیے، صرف گمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچایا کرو، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ جو بدگمانی ہوتی ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ اور آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ بندے کے دل میں یہ خواہش آئے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں آ جاتی۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان جل جائے اور اس کو تکلیف ہو،
اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کو دھوکہ بھی نہ دیا کرو، دھوکہ دینا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف بولی بڑھائی جاتی ہے صرف ریٹ بڑھانے کے لیے، حالانکہ وہ سودا لینا مقصد نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا نا منڈیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر فرضی کردار کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بولی لگا رہا ہے، وہ چاہے کسی چیز کی بولی ہو، وہ سیب کی ہو، کیلے کی ہو یا کسی سبزی کی ہو، تو دوسرا ایک بندہ وہاں پر اپنی طرف سے وہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ ایک آواز لگاتا ہے 30,000، وہ آگے سے بول دیتا ہے 32,000۔ اب جب وہ خریدنے والا جس نے خریدنا ہے، جو خریدنے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو 32 کہہ رہا ہے، پھر وہ یعنی آگے 35 کہہ دیتا ہے، وہ آگے 37 کہہ دیتا ہے، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے وہ آگے سے بولتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد کوئی وہاں خریدنا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہتے ہیں نجش، ولا تناجشوا، اور صرف دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ بڑھایا کرو، دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ بڑھایا کرو۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی نہ رکھا کرو، سینے میں کدورت، نفرت اور بغض یہ پالتے رہنا، اور پھر یعنی ساری زندگی کدورت میں گزار دینا، اور جی میں تے او دا نام ہی نہیں سننا چاہتا، میں تے او دی شکل بھی نہیں ویکھنا چاہتا، اور تو او دا میرے سامنے نہ کیوں لے آوے، یعنی اس قدر نفرت، کدورت اور بغض یہ انسان اپنے دل میں پالتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ جب جنتی چلے جائیں گے نا پل صراط کے اوپر سے، ایسے جب پل صراط کریں گے، توجہ سے ذرا بات سننا، پل صراط کراس کر لیں گے، یہ پل صراط ہے کیا بھلا؟ یہ پل صراط ایک ایسا پل ہے کہ جو جہنم کے اوپر قیامت والے دن رکھا جائے گا، اور اس کے اوپر سے گزر کر آگے پھر انسان نے جنت میں جانا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان یہ ایک پل رکھا جائے گا، نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے، اور اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے، ہر ایک نے گزرنا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ہم یہاں جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ نبی کیا، ولی کیا، پیر کیا، پیغمبر کیا، سائیں کیا، قلندر کیا، یعنی ہر شخص نے اس کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو جب پل صراط گزر جائیں گے، اب یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ اب جتنے گزر چکے ہیں یہ سارے جنتی ہیں، یہ جتنے گزر چکے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ اب یہ جنتی ہیں۔ جنہوں نے جہنم میں گرنا ہوگا وہ وہاں سے گرتا جائے گا، کوئی بالکل شروع میں گر جائے گا، کوئی آدھا پل کراس کر کے گر جائے گا، کوئی کراس کرنے کے بالکل قریب پہنچا ہوگا تو وہ وہاں پر گر جائے گا، اور جو کراس کر جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ جنتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساروں کو جنت سے پہلے ایک جگہ پر روک لیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم اب سارے جنت میں داخل ہونے والے ہو،
لیکن جنت میں داخل ہونے سے پہلے اگر جس آدمی کے دل میں کسی دوسرے بھائی کے بارے میں کوئی دل کے اندر نفرت ہے یا کدورت ہے یا بغض ہے، وہ سارے کا سارا یہاں نکالو، پھر تمہیں جنت میں آگے جانے کی اجازت ہوگی۔ وہاں اپنا سارا بغض کدورت وہاں نکالنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ اللہ میں فلاں آدمی اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے، آج وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کا حقدار تو بن گیا، پل صراط تو کراس کر آیا ہے، لیکن میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، بدلہ لے لے، اور بدلہ لے کر اپنا سینہ صاف کر اس کے بارے میں، تو پھر میرے بھائیوں اس کے بعد ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جب تک دل میں کدورت ہوگی کوئی شخص بھی جنت میں جا نہیں سکے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن میں آتا ہے نا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَحُصِّلَ مَا، یعنی ان کے سینوں میں جو کچھ بھی ہوگا وہاں سے نکال لیا جائے اور پھر ان کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساری عمر ان کی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی رہی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سیدہ عائشہ، ان کی آپس میں جنگ ہوتی رہی۔ اور بھائی باتیں ہیں نا، یہ ان کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا جواب ان کو یہ ہے کہ ہم ان ساروں کو جنتی سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ سیدنا علی بھی جنت میں جائیں گے، امیر معاویہ بھی جنت میں جائیں گے، جناب سیدہ عائشہ بھی جنت میں جائیں گی، اور سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، یہ سارے صحابہ، اور اس وقت جو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان ساروں کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن کیا کرے گا؟ پہلے ان کے دلوں میں جو دوسرے کے بارے میں ناراضگی ہوگی، اللہ وہ ناراضگی دل سے نکال لے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کی ناراضگیاں دور ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ ولا تناجشوا، اور صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ بڑھایا کرو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض بھی نہ کیا کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بے رخی نہ برتا کرو۔ فرمایا ولا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، اور کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے سودے پر سودا بھی نہ کیا کرے۔ جب تک ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے، جب تک وہ اس کو یا خرید نہ لے یا وہ پیچھے نہ ہٹ جائے، اس وقت تک کسی اور کو حق نہیں بنتا کہ وہ آگے جا کر سودے کے اندر انٹرفیئر کرے۔ کیوں بھئی؟ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا نا، کسی کے سودے پر سودا کرنا یہ جائز۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے ہاں چلتا ہے نا کہ ایک آدمی کو پتہ چلا اچھا اس نے یہ مکان بیچ دیا ہے، کتنے کا؟ 60 لاکھ کا۔ تو دوسرے کو پتہ چلتا ہے اچھا بیانہ بھی دے دیا ہے، کتنا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ بیانہ دے دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ سودا ہو گیا، بیانہ بھی ہو گیا۔ ایک آدمی تیسرا اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے 70 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا اب تو کیا کر، زیادہ سے زیادہ یہ نا کہ اس نے 2 لاکھ دیا ہے،
تو تجھے 2 کے بدلے میں 4 دینا پڑے گا، تو تو 4 واپس کر دے اس کو، میں تجھے 10 لاکھ زیادہ دے رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب وہ بھی جو ہے نا لالچ میں آ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں جی نہیں، میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے اس طرح سودا کرنے سے منع کیا ہے، فرمایا کسی دوسرے بھائی کے سودے پر سودا نہ کیا کرو۔ منگنی پر منگنی کرنا بھی حرام ہے، نکاح پر نکاح بھی حرام ہے، سودے پر سودا بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تھا تو ظن المؤمنون والمؤمنات، تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں بے انفسہم خیرا، اپنے بارے میں اچھا گمان، خیرا، او بھائی برا گمان کرنا منع ہے نا، اچھا گمان کرنا تو منع نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ اچھا گمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الظن، اچھا گمان کرنا۔ اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ گناہ ہے۔ تو لہذا ایک حدیث میں فرمایا حسن الظن من حسن اسلام المرء، جو آدمی جتنا کسی کے بارے میں اچھا گمان کرے گا اتنا وہ آدمی اچھا مسلمان سمجھا جائے گا۔ تو اچھا گمان کرنا کسی کے بارے میں یہ بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تو فرمایا جب یہ بات سنی تھی نا تو تم نے سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا واضح جھوٹ ہے۔ إِفْكٌ مبین، إِفْكٌ کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی، بہت بڑا جھوٹ۔